گرداب ایپیسوڈ 43۔ وہ بے حد احتیاط سے کام لیتے ہوئے دبے قدموں ان لوگوں کے پیچھے چل رہی تھی۔ طویل برآمدہ طے کرنے کے بعد وہ آخری سرے پر موجود ایک دروازے کے قریب پہنچ کر رکے۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ سب اس کھلے دروازے سے گزر کر اندر پہنچے اور پھر دروازہ برابر کر دیا۔ وہ جو ان سے کافی فاصلے پر تھی، دروازہ بند ہو جانے کے بعد تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی درمیانی فاصلہ طے کرنے لگی۔ پاؤں میں سینڈل نہ ہونے کے باعث فرش پر اس کے قدموں کی چاپ نہیں ابھر رہی تھی، اس لیے وہ اس طرف سے بے فکر تھی کہ کوئی اس کی آواز سن کر متوجہ ہو جائے گا۔ البتہ یہ فکر ضرور تھی کہ اگر اندر جانے والوں میں سے کوئی باہر نکل آیا تو وہ دھڑ لی جائے گی، لیکن خیر گزری کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ برآمدہ عبور کر کے دروازے تک پہنچ گئی، جس کے پیچھے وہ سب غائب ہوئے تھے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے جھری سے جھانکا۔ اندر اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ اس بات پر حیرت زدہ ہوتے ہوئے اس نے آہستہ سے دروازے کو دھکیلا۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، چنانچہ اس کے دھکیلنے پر کھلتا چلا گیا۔ وہ کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ یہ جگہ کوئی اسٹور معلوم ہو رہی تھی، کیونکہ یہاں ٹوٹا پھوٹا فرنیچر، ایک پرانی سی الماری اور دوسرا بے صرف سا سامان موجود تھا۔ یہاں داخل ہونے سے پہلے اس کا خیال تھا کہ اس جگہ کوئی دوسرا دروازہ بھی ہوگا، جس سے گزر کر وہ لوگ دوسری طرف چلے گئے ہوں گے، لیکن سپاٹ دیواروں کو دیکھ کر، جن میں کوئی کھڑکی بھی موجود نہیں تھی، وہ دنگ رہ گئی۔ نکاسی کا کوئی اور راستہ نہ ہونے کی صورت میں آخر وہ سب لوگ کہاں غائب ہو گئے؟ ان کے پاس کوئی سلیمانی چادر تو تھی نہیں کہ اس میں خود کو چھپا کر غائب ہو جاتے۔ حیران و پریشان کمرے کی در و دیوار کو تکتے ہوئے یکدم ہی اس کی نظر فرش پر پڑی۔ چکور ٹائلز والے فرش پر اسے سنہری گوٹے، جسے کرن کہا جاتا ہے، کہ چند تارے نظر آ رہے تھے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا سونی نے اسی طرح کی کرن لگا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ وہ کمر کے بل جھکی ان سنہری تاروں کو اپنی انگلیوں کی مدد سے اٹھانا چاہا، مگر اس کی انگلیوں کی گرفت میں ہونے کے باوجود وہ فرش سے یوں جڑے رہے جیسے ان کا دوسرا سرا کہیں بندھا ہوا ہے۔ وہ حیران ہوئی، پنجوں کے بل فرش پر بیٹھ گئی، بغور اس جگہ کا جائزہ لینے لگی۔ فوراً ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ تار ٹائلز کے درمیان خلا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دور سے دیکھنے پر اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ٹائلز والے اس فرش پر نظر آنے والی لکیروں میں سے ایک مقام ایسا بھی ہوگا جہاں ٹائلز کے درمیان محض لکیریں نہیں بلکہ ایک معمولی سی جھری نما خلا ہے۔ اس نے اس درمیانی خلا میں انگلیاں ڈال کر ذرا زور لگایا تو فرش کا وہ حصہ کسی ڈھکن کی طرح اٹھ گیا۔ نیچے کی طرف جاتے ہوئے لوہے کی سیڑھیاں نظر آنے لگیں۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے سونی کا دوپٹہ ڈھکن کی خلا میں اٹک سا گیا۔ اس نے زور لگایا تو دوپٹہ تو نکل آیا، پر دوپٹے پر لگی کرن کے چند تارے ٹوٹ کر وہیں پھنس گئے۔ ان تاروں نے اسے خفیہ رستے تک رہنمائی کروائی۔ تجسس کی ماری وہ فرش میں ظاہر ہونے والے اس چوکھٹے خلا سے گزر کر سیڑھیاں طے کرتی نیچے اترنے لگی۔ سیڑھیوں کے فوراً بعد ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ اس نے چابی کے سوراخ میں آنکھ لگا کر اندر جھانکا۔ یہ ہال نما کمرہ تھا جس میں کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ان کرسیوں پر 20 کے قریب افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان افراد کی اس کی طرف پشت تھی، لیکن لباس اور بالوں کے سٹائل وغیرہ سے جو جھلک نظر آ رہی تھی، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ سب تیسری جنس کے افراد ہیں۔ ان سب افراد کی توجہ اپنے سامنے موجود بڑے سے چبوترے کی طرف تھی۔ اس چبوترے پر نمایاں طور پر جو چیزیں نظر آ رہی تھیں، ان میں مہا گرو، گرو الماس، ہندوؤں کی ایک دیوی کا بڑا سا مجسمہ اور اس دیوی کے قدموں میں پڑی دلہن کی طرح سرخ لباس اور زیورات سے سجی ایک لڑکی شامل تھی۔ اس لڑکی کو سونی اور اس کے ساتھی اس کی نظروں کے سامنے اٹھا کر یہاں لائے تھے۔ لڑکی بے ہوش تھی اور وہ صرف اس لڑکی کی وجہ سے ہی ان کے تعاقب میں اس جگہ تک آنے پر مجبور ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ دلہن بنی اس لڑکی کو کہاں سے اٹھا لائے ہیں۔ لڑکی نوعمر تھی، اس کے نقوش کی نرمی سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ان میں سے نہیں ہے۔ ان لوگوں کا باراتوں وغیرہ میں تو آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن کسی شادی کے گھر سے سجی سوری دلہن کو اٹھا لانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ لوگ کس طرح اس بیچاری کو اٹھا لائے تھے اور اب اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے تھے؟ اندر کے کمرے کا منظر دیکھ کر تو یہی لگتا تھا کہ وہاں کوئی اہم کارروائی ہو رہی ہے۔ گرو الماس تمام حاضرین کی طرف منہ کیے دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر اسے فوراً وہ منظر یاد آیا جب اس نے گرو الماس کو نمستے کہتے سنا تھا۔ اس وقت بھی اسے اس انداز پر حیرت ہوئی تھی، لیکن اپنی تکلیف کی وجہ سے وہ زیادہ دھیان نہیں دے سکی۔ اب جو دوبارہ اس نے اس طرح کا منظر دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ گرو الماس ہندو دھرم سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اپنے ساتھیوں کو اندھیرے میں رکھ کر خود کو مسلمان ظاہر کراتے ہیں۔ چبوترے پر دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا گرو الماس کچھ کہہ رہا تھا، لیکن اس تک واضح آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس کی بات سننے کے لیے اس نے اپنی آنکھ چابی کے سوراخ سے ہٹا کر کان اس جگہ لگا دیا۔ اس کے کان میں گرو الماس کی آواز پہنچنے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ دیوی ماں کی کرپا سے آج میں آپ لوگوں کے سامنے شرمسار ہونے سے بچ گئی۔ اگر اتنا کشت اٹھا کر یہاں پہنچنے کے بعد آپ لوگوں کو نراش لوٹنا پڑتا تو مجھے بڑا دکھ ہوتا۔ میں مہا گرو کو دیے گئے وچن کے مطابق یہاں خالی ہاتھ نہیں آئی تھی، پر راستے میں ایک گھٹنا ہو گئی۔ مجھے لگا کہ آج ہمارا یہاں جمع ہونا بیکار ہے۔
پر دیوی ماں نے کرپا کی اور مہاگرو نے مجھے بتایا کہ دیوی ماں کو دی جانے والی بھیٹ کا انتظام ہو گیا ہے۔ اب ہم دیوی ماں کے چرنوں میں بھیٹ دے کر اس سے پرارتھنا کریں گے کہ وہ ہمارے پجاریوں کو اس قہر سے بچا لے جو ہمیں اور ہمارے ماتا پتا کو اٹھانا پڑا، پھر دوبارہ ہمارے دھرم کے ماننے والے کسی گھر میں ایسی اولاد جنم نہ لے۔ یہ جملہ بولتے ہوئے گرو الماس کے لہجے میں گہرا دکھ تھا۔ اس کے حساس دل نے اس کو پوری شدت سے محسوس کیا۔ ادھر گرو الماس نے بات جاری کی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اب میں مہاگرو سے منتی کروں گی کہ وہ دیوی ماں کے چرنوں میں ہم سب کی طرف سے بھیٹ چڑھائیں اور دیوی ماں کی پوجا کروائیں۔ گرو الماس کے ان الفاظ کے ساتھ ہی اسے اندر سے اوم ہری اوم کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ خاموشی چھا جانے پر اس نے اپنا کان چابی کے سوراخ سے ہٹا کر دوبارہ سے آنکھ وہاں لگا دی۔ اسے تجسس تھا کہ مہاگرو دیوی ماں کو کیا بھیٹ چڑھائی جا رہی ہے۔ آنکھ لگاتے ہی اس نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ مہاگرو ہاتھ میں بڑا سا چھرا لیے دیوی کی مورتی کی طرف جا رہا تھا۔ پھر وہ مورتی کے چرنوں میں بیٹھ گیا۔ ہاتھ میں موجود چھری وہاں بے ہوش پڑی لڑکی کے گلے پر پھیری۔ فوراً ہی اس کے گلے سے خون کا فوارہ بلند ہوا۔ مہاگرو اور دیوی کی مورتی اس خون میں نہا گئے۔ اس نے گھبرا کر آنکھ وہاں سے ہٹا لی۔ اس دہشتناک منظر کو دیکھ کر اصولاً اس کے حلق سے بلند چیخ نکل جانی چاہیے تھی، لیکن وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ اس کی آواز اندر ہی کہیں گھٹ گئی۔ وہ دیوانہ وار سیڑھیوں پر واپس ہوئی۔ خوف کی شدت کے باوجود اسے اس بات کا احساس تھا ان لوگوں کو اس کے راز سے واقف ہو جانے کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اوپر پہنچنے کے بعد اس نے تہخانے میں جانے والا راستہ بند کیا، وہاں سے نکل گئی۔ اب اسے کسی طرح اس کوٹھی سے بھاگ نکلنا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی اس طرف بڑھی جس سے گزر کر وہ لوگ کوٹھی کی عمارت میں داخل ہوئے تھے۔ دروازہ بند تھا۔ اس کی بہت کوشش کے باوجود کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یقیناً کسی بیرونی مداخلت سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے اس کو لاک کر دیا تھا۔ دروازے کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد وہ کھڑکیوں پر تباہ آزمائی کرنے لگی، کیونکہ اس کے پٹ شیشے کے تھے لیکن ان پر لوہے کی مضبوط جالی لگی ہوئی تھی۔ اس جالی کو توڑ کر نکلنا آسان نہیں تھا۔ ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد واپس وہ کمرے کی طرف چلی گئی جہاں اسے بظاہر قید کر دیا گیا تھا۔ کمرے کی کنڈی باہر سے بند تھی۔ اس نے کنڈی کھولی اور کمرے میں چلی گئی۔ اب اس کے پاس یہی چارہ رہ گیا تھا ان لوگوں پر یہ ظاہر نہ ہونے دے کہ وہ ان کے راز سے واقف ہو گئی ہے۔ اگر انہیں اس کے واقف راز ہونے کا علم ہو جاتا تو وہ اس کی جان بھی لے سکتے تھے۔ کمرے میں آ کر اس نے غسل خانے کا رخ کیا۔ جلدی سے منہ پر پانی کے چھپاکے مارنے لگی۔ چھپاکے مارتے ہوئے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ کا زخم کھل گیا ہے اور اس میں خون رس رس کر پٹی کو گندا کر چکا ہے۔ اب تک وہ ذہنی اور جسمانی طور پر جس مشقت پہ مبتلا رہی تھی اس میں اپنے ہاتھ کی چوٹ کو فراموش کر چکی تھی، لیکن اب یہ تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس نے پٹی کھول کر ہاتھ نل کے تیزی سے بہتے پانی کے نیچے رکھا۔ کچھ دیر کی جدوجہد کے بعد خون بہنا بند ہو گیا، البتہ درد کا کوئی علاج نہیں تھا۔ گیلی پٹی اس لائق نہیں تھی اسے دوبارہ ہاتھ پر باندھا جا سکے۔ پٹی کو وہیں پھینک کر وہ باتھ روم سے باہر نکلنے لگی تھی کہ اپنی الٹی رکھی ہوئی بالٹی پر اس کی نظر پڑی۔ اس نے جلدی سے بالٹی کو سیدھا کر کے اس جگہ پر رکھا اور واپس کمرے میں آ گئی۔ اب اس کی ٹانگوں میں بالکل بھی جان نہیں رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی صوفے کی طرف بڑھی اور اس پر ڈھیر ہو گئی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کے ذہن میں لڑکی کو ذبح کیے جانے والا منظر ابھرا۔ اب تک تو وہ اپنی جان بچانے کی فکر میں تھی، اس لیے اس منظر کی اصل ہیبتناکی کو پوری طرح محسوس نہ کر سکی۔ اب جو یہ منظر آنکھوں میں دوبارہ زندہ ہوا تو اس کے پورے وجود میں کپکپی طاری ہو گئی۔ کپکپاتے وجود کے ساتھ گھٹنوں کو پیٹ سے لگائے اسے کتنا وقت گزر گیا وہ اندازہ نہیں کر سکی۔ اب بس اسے صرف اتنا احساس تھا کہ کوئی کمرے میں داخل ہوا ہے۔ اندر داخل ہونے والا بولا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ گرو الماس ہے جو سونی پر غصہ کر رہی ہے۔ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ دروازہ باہر سے بند کر دینا، لیکن تو نے میری بات پر عمل نہیں کیا۔ اگر یہ موقع سے فائدہ اٹھا کر بھاگ جاتی تو کیا ہوتا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جب اسے کھانا دے کر گئی تھی تو میں نے دروازے کی باہر سے کنڈی لگا دی تھی، پتہ نہیں کیسے کھل گئی۔ الماس کی ڈانٹ سن کر سونی نے الجھن زدہ لہجے میں اپنی صفائی پیش کی۔ جن بھوت آئے ہوں گے یہاں کنڈی کھولنے، ایک تو ڈھنگ سے کام نہیں کرتی، اوپر سے جھوٹی صفائیاں دیتی ہے۔ الماس سے بگڑے ہوئے لہجے میں اسے ڈانٹا۔ جانے دے الماس، کیا ہوا جو کنڈی باہر سے کھلی رہ گئی؟ پوری کوٹھی اچھی طرح بند تو تھی۔ اگر تیری شہزادی اس کمرے سے باہر نکل بھی جاتی تو یہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ اس بار مہاگرو کی آواز سنائی دی۔ اس کی مداخلت کے بعد گرو الماس کے مزید کچھ بولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چنانچہ سونی کی جان چھوٹی اور وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ شہزادی اس طرح کیوں لیٹی ہوئی ہے؟ اس کا سارا بدن بری طرح کپکپا رہا ہے۔ ارے ہاں دیکھو تو لڑکی کو، اس کی حالت تو واقعی صحیح نہیں لگ رہی۔ الماس کے بولنے پر مہاگرو بھی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پھر وہ لوگ اسے چھو کر دیکھنے لگے۔ اسے تو بہت تیز بخار ہے، جب ہی تو اتنی بری طرح کانپ رہی ہے۔ جا سونی، میرا پرس لے کر آ، اس میں بخار کی گولیوں کا پتہ رکھا ہے۔ اتنی رات گئے ڈاکٹر تو نہیں مل سکتا، ابھی وہیں گولیاں کھلا کر گزارا کر لیتے ہیں۔ صبح الماس خود ہی سے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائے گی۔ الماس کی بات سن کر مہاگرو نے سونی کو حکم دیا۔
سونی فٹافٹ دوا لے کر حاضر ہو گئی۔ اس نے اور الماس نے مل کر اسے سہارے سے بٹھایا اور زبردستی 2 گولیاں حلق کے نیچے اتارنے پر مجبور کر دیا۔ گولیاں کھانے کے بعد ایک بار پھر وہ صوفے پر گر گئی۔ شاید ان گولیوں کا اثر تھا کہ تھوڑی دیر بعد اسے کچھ آرام محسوس ہونے لگا اور نیند آ گئی، لیکن یہ نیند بہت بے چین اور بے سکون تھی۔ بار بار چونک کر اس کی آنکھ کھلتی اور ایک خونی نظارہ اسے خوفزدہ کرنے لگتا۔ حسب پروگرام وہ صبح اس علاقے میں پہنچ گیا جہاں سے شینا غائب ہوئی تھی۔ یہاں آنے کے لیے اس نے ایک ڈرائیور کے علاوہ کسی کو ساتھ نہیں لیا۔ حالانکہ سجاد رانا اور مختار مراد نے اصرار کیا کہ وہ ایک آدھ پولیس مین کو اپنے ساتھ لے جائے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور اب وہ وہاں پہنچ کر لکڑی کے پینٹ والے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ دستک کے جواب میں اندر سے ایک درمیانی عمر کا آدمی باہر نکلا۔ آدمی نے سفید رنگ کی دھوتی اور ہاف آستین کی بنیان پہن رکھی تھی۔ دونوں ہی چیزوں کی سفیدی مدھم ہوئی تھی اور پلاہٹ سے ظاہر تھا کہ انہیں بہت کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ خود وہ شخص اپنے چہرے سے ایک ایسا مزدور لگ رہا تھا جس کی مشقت اس کی بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ مجھے شہریار عادل کہتے ہیں، میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں آپ سے اور آپ کے گھر والوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اس شخص سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا مدعا بیان کیا۔ کیسا ضروری کام؟ وہ شخص حیران ہوا۔ 2 دن پہلے یہاں سے ایک لڑکی غائب ہوئی ہے۔ میں اس بارے میں آپ لوگوں سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بہت نرم لہجے میں بتایا۔ بحیثیت انسان اگر ہم کسی کم حیثیت شخص کو عزت سے مخاطب کریں تو اس کی بات زیادہ اثر انگیز ثابت ہوتی ہے۔ وہ اس حقیقت کو بہت اچھی طرح سمجھتا تھا۔ ہم لوگ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ اگر معلوم ہوتا تو ہم پہلے ہی پولیس والوں کو بتا چکے ہوتے، مگر جانے کیوں آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا۔ اس شخص نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے بے بسی ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ میں یقین کر لوں گا مگر اس صورت میں کہ آپ مجھے ایک بار اپنے تمام گھر والوں سے مل کر بات کرنے کی اجازت دے دیں۔ ٹھیک ہے، آپ اندر آ جائیں۔ وہ شخص اس کے اصرار پر بادل ناخواستہ پیچھے ہٹ کر اسے اندر آنے کا راستہ دیتے ہوئے بولا۔ جس شد و مت سے پولیس وہاں پوچھ گچھ کرتی تھی اور مختلف بحیثیت افراد کا آنا جانا لگا رہتا تھا، اس سے علاقے کے مکینوں کو اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ غائب ہونے والی لڑکی کسی بڑی شخصیت کی بیٹی ہے۔ اب وہ اس بارے میں معلوم کرنے وہاں پہنچا تو اس کی شخصیت اور عقب میں باوردی ڈرائیور کے ساتھ کھڑی بیش قیمت گاڑی کو دیکھ کر اسے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ کوئی بااثر شخصیت ہے۔ اس لیے اس شخص نے اس کا مطالبہ ماننے سے انکار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اجازت ملنے پر وہ اس شخص کے ساتھ گھر میں داخل ہو گیا۔ گھر کافی چھوٹا تھا جس کے مختصر سے صحن میں پڑے تخت پر بیٹھے افراد ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ ان افراد میں مرد سے 4-5 برس چھوٹی ایک عورت، 2 نوجوان لڑکیاں، ایک 7-8 سال کا لڑکا شامل تھا۔ وہ سب افراد اسے اندر آتا دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ میرے سارے گھر والے اس وقت یہی ہیں، آپ کو جو بھی بات کرنی ہے کر لیں، مرد نے لکڑی کی کرسی سے بیٹھنے کے لیے پیش کرتے ہوئے کہا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور ان لوگوں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بولا، میں معذرت خواہ ہوں، میری وجہ سے آپ لوگوں کو زحمت ہوئی۔ میری بہت معصوم اور کم عمر بھتیجی آپ کے گھر کے قریب سے غائب ہو گئی۔ میری اور میرے گھر والوں کی تکلیف کا آپ لوگ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تقریباً میری بھتیجی کی ہی عمر کی لڑکیاں اس گھر میں بھی موجود ہیں۔ اگر آپ اپنی بیٹیوں کو سامنے رکھیں تو آپ کو ہماری تکلیف اور پریشانی کا احساس ہو جائے گا۔ بے شک پولیس آپ لوگوں سے پوچھ گچھ کر چکی ہے اور آپ انکار کر چکے ہیں کہ آپ کو کوئی خبر نہیں، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پولیس والوں کو کچھ بھی بتاتے ہوئے شریف لوگ تھوڑا گھبراتے ہیں کہ کہیں خواہ تھانے کچہری کے چکر میں نہ پھنس جائے۔ اس وقت میری یہاں آمد کا بس ایک ہی مقصد ہے کہ آپ لوگوں سے انسانیت کے نام پر اپیل کر سکوں کہ آپ کو کچھ بھی معلوم ہو تو بتا دیں۔ میرا وعدہ ہے کہ آپ کو کسی قسم کی زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ جو کچھ آپ مجھے بتائیں گے وہ بس میں یاد رکھوں گا اور قطعی بھول جاؤں گا کہ مجھے یہ بتانے والا کون ہے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ان لوگوں پر اس کے لہجے کا اثر ہو رہا ہے اور وہ سب ہمدردی سے اس کی بات سن رہے ہیں۔ ایک پل کے لیے اسے یوں بھی محسوس ہوا کہ دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر وہ پھر لب بھینچ گئی اور سر جھکا لیا۔ وہ بغور اس لڑکی کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی نظر کے زاویے کو محسوس کرتے ہوئے عورت جو یقیناً ان کی ماں تھی زور سے کھنکاری اور ذرا بلند آواز میں بولی، صاحب میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور اب پھر بتا رہی ہوں، یہاں کسی نے کچھ نہیں دیکھا۔ میرا گھر والا مزدوری کرتا ہے، سویرے ہی گھر سے نکل پڑتا ہے، تینوں بچے بھی سویرے ہی اسکول چلے جاتے ہیں اور پیچھے اکیلی میں گھر کے کام کاج کرنے کو رہ جاتی ہوں۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد مجھے فرصت ہی نہیں ہوتی کہ دروازے کے باہر جھانک سکوں۔ اگر آپ 10-15 منٹ بعد یہاں آتے تو آپ کو گھر پر میرے علاوہ کوئی نہیں ملتا۔ اب آپ بتائیں کہ جس وقت آپ کی بھتیجی اس جگہ سے غائب ہوئی یہاں کون بیٹھا تھا کہ دیکھ سکتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور کون اسے لے گیا؟ ٹھیک ہے محترمہ، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں اور یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ آپ لوگ میرا یہ کارڈ رکھ لیں، اس پر میرا فون نمبر درج ہے۔ اگر کسی وقت آپ کو میری انسانیت کے نام پر کی گئی اپیل کا خیال آ جائے تو اس نمبر پر فون کر کے مجھے اطلاع دے سکتے ہیں۔ اس نے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر عورت کے قریب تخت پر رکھا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔
واپس لوٹنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر لڑکی کے چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نظریں چار ہوئیں اور وہ جلدی سے چہرے کا رخ موڑ گئی۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ شاید یہ لڑکی کچھ جانتی ہے، لیکن مسئلہ وہی تھا کہ وہ زبردستی اس سے کچھ نہیں اگلوا سکتا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں سے زحمت دینے پر ایک بار پھر معذرت کرتا ہوا وہ باہر نکل گیا اور دوسرے مکان کا رخ کیا۔ ایک در سے مایوس ہو جانے کے باوجود وہ ہمت چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ اس دوسرے مکان میں ایک سبزی فروش اپنی نوجوان بیوی اور چند ماہ کے جڑواں بچوں اور شدید بیمار ماں کے ساتھ مقیم تھا۔ سبزی فروش صبح سبزی منڈی روانہ ہو چکا تھا۔ اس کی نوجوان بیوی جڑواں بچوں اور بیمار ساس کو سنبھالنے میں جس بری طرح ہلکان ہوئی جا رہی تھی، اسے دیکھتے ہوئے واقعی یقین کیا جا سکتا تھا کہ اسے گھر سے باہر جھانکنے کی تو کیا سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی ہوگی۔ تیسرے گھر میں ڈھیر سارے افراد مقیم تھے۔ اس گھر میں کپڑوں پر کام کیا جاتا تھا۔ گھر کا چھوٹا بڑا ہر فرد اس کام میں حصہ ڈالتا تھا۔ وہ جب اس گھر میں داخل ہوا تب بھی وہاں کام جاری تھا اور سب کا یہی کہنا تھا کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ ایک بار پھر مایوسی کا منہ دیکھنے کے بعد وہ اس گھر سے باہر نکلا۔ اب بس ایک ہی گھر رہ گیا تھا جہاں سے کچھ معلوم ہونے کا ہلکا سا امکان تھا۔ البتہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ وہ جس پہلے گھر میں گیا تھا ان لوگوں کو یا کم از کم اس لڑکی کو تو ضرور کچھ نہ کچھ معلوم تھا، مگر اس نے جان بوجھ کر اپنے لب سی لیے تھے۔ اگر آخری مکان سے بھی اسے کچھ معلوم نہ ہو پاتا تو پھر اس کے پاس یہی چارہ رہ جاتا کہ وہ پہلے گھر کے مکینوں سے سختی سے باس پرس کر کے وہ سب اگلوا لے جو وہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چوتھے گھر کی طرف قدم بڑھانے سے قبل اس نے مڑ کر پہلے گھر کی طرف دیکھا۔ اسے وہی لڑکی مکان کی چھت پر نظر آئی۔ چھت پر تقریباً 4 فٹ کی دیوار اٹھی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی دیوار کے پیچھے کھڑی باہر جھانک رہی تھی۔ اسے اپنی طرف متوجہ ہوتا دیکھ کر اس نے ہاتھ سے اسے روکنے کا اشارہ کیا اور دیوار کے پیچھے غائب ہو گئی۔ 30-35 سیکنڈ بعد اس کا چہرہ دوبارہ دیوار کے پیچھے سے ابھرا اور اس نے ہاتھ گھما کر اس کی طرف کچھ پھینکا۔ پھینکی گئی وہ شے اس کے قدموں کے قریب آ گری جبکہ لڑکی فوراً ہی غائب ہو گئی۔ اس کے لیے یہ بہت آکورڈ سچویشن تھی۔ ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا تھا اور بظاہر اس سے بے نیاز تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اچھی طرح اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ بہرحال اس وقت اسے اپنی پوزیشن سمجھنے کے بارے میں جاننے کی فکر نہیں تھی۔ اگر اسے یہ فکر ہوتی تو وہ اس طرح ایک ایک گھر کے دروازے کو کھٹکھٹا کر لوگوں سے تعاون کی درخواست کیوں کرتا؟ اپنے خاندان کے تمام تر اختیارات کے باوجود ہاتھ آنے والی ناکامی نے تو اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ وہ لوگوں پر حکم صادر کرنے کے بجائے ان سے درخواستیں کر رہا ہے۔ اس وقت پیش آنے والی آکورڈ سچویشن کو بھی اس نے شینا کے خاطر قبول کر لیا اور جھک کر اپنے پیروں میں پڑے ایک چھوٹے سے پتھر سے باندھے طے شدہ کاغذ کو اٹھا لیا۔ کاغذ کو کسی تعویذ کی مانند بہت چھوٹے سائز میں فولڈ کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ پتھر باندھ دیا گیا تھا، جو یقیناً اس کے لیے تھا کہ کاغذ اپنی بے وزنی کی وجہ سے مطلوبہ جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ نہ پہنچ جائے۔ پتھر سے بندھے اس کاغذ کو اٹھانے کے بعد اس نے مناسب سمجھا کہ وہ اپنی گاڑی میں جا بیٹھے۔ یہاں کھڑے کھڑے اس کاغذ کو کھول کر پڑھنا کچھ ٹھیک نہیں تھا، کہیں سے بھی کوئی شخص نکل آ سکتا تھا۔ چنانچہ وہ گاڑی کی پچھلی نشست پر جا بیٹھا اور پتھر علیحدہ کرنے کے بعد کاغذ کی تہہ کھولنے لگا۔ ڈرائیور کو اس نے گاڑی چلانے کا اشارہ نہیں کیا تھا، اس لیے وہ بیٹھا ہوا تھا۔ کاغذ پوری طرح کھل گیا تو اس پر نیلی روشنائی سے لکھی تحریر نظر آنے لگی۔ لکھنے والے کی لکھائی خراب نہیں تھی کہ کہیں کہیں سے بگڑ جانے والے الفاظ کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس نے بہت عجلت میں یہ سب لکھا ہے۔ بغیر کسی القاب کے شروع ہو جانے والی تحریر کا متن کچھ یوں تھا: مجھے اس لڑکی کے بارے میں معلوم ہے۔ پہلے اس لیے نہیں بتایا کہ اماں نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ زبان نہ کھولنا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں گھر بتاؤں اور پولیس والوں کے سوال جواب کا سامنا کروں، لیکن آپ نے جس دکھ بھرے انداز میں تعاون کی درخواست کی، اسے سن کر میرا دل تڑپ اٹھا۔ پولیس والے تو اتنی بدتمیزی اور سختی سے پوچھتے تھے، اس لیے میں نے ڈر کر ان کے سامنے کچھ نہیں کہا۔ اب بھی آپ کو اس وعدے کے ساتھ سب کچھ بتا رہی ہوں کہ میرا کہیں ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ 2 دن پہلے جواب کی بھتیجی اغوا ہوئی تھی۔ اس دن میں نے اتفاق سے اسکول سے چھٹی کی تھی اور کپڑے پھیلانے چھت پر آئی تھی۔ کپڑے پھیلاتے ہوئے میں نے جھانک کر باہر دیکھا تو مجھے ایک شاندار سی گاڑی کھڑی نظر آئی۔ اس گاڑی میں ایک لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اتنی اچھی سی گاڑی اور لڑکی یہاں کہاں سے آ گئی۔ میں چھت پر کھڑی دیکھتی رہی کہ دیکھوں تو یہ گاڑی کس گھر آئی ہے۔ اس وقت مجھے 2-3 افراد اس طرف آتے نظر آئے جو نہ ہی میں شمار ہوتے ہیں اور نہ شی میں۔ ان لوگوں نے گاڑی کے قریب آ کر بھیک مانگی۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ کیوں، مگر گاڑی میں بیٹھی وہ لڑکی دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ ان لوگوں سے کوئی بات کرنے لگی۔ ان میں سے ایک فرد نے بات کرتے کرتے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور اپنے آس پاس کسی کو نہ پا کر تھیلے سے ایک بڑا سا چھرا نکال لیا اور پھر چھرے کے زور پر اس لڑکی کو زبردستی اپنے ساتھ کہیں لے گئے۔ میں چھت پر یہ سب منظر دیکھ رہی تھی، مگر ان میں سے کسی کا دھیان اس طرف نہیں تھا، اس لیے وہ مجھے نہیں دیکھ سکے۔ میں اس منظر کو دیکھ کر بری طرح ڈر گئی اور بھاگتی ہوئی نیچے آ گئی۔ اماں کو میں نے ساری تفصیل بتا دی۔ باہر کوئی نہیں تھا، لیکن گاڑی کھڑی ہوئی تھی
اماں نے مجھے سمجھایا کہ میں اس بارے میں اپنی زبان بند رکھوں، ورنہ ہم لوگ بھی کسی چکر میں پھنس سکتے ہیں۔ اماں کی ہدایت کے مطابق میں نے اپنے چھوٹے بہن بھائی کو یہ بات نہیں بتائی، لیکن اب آپ کو بتا رہی ہوں۔ جو لوگ آپ کی بھتیجی کو لے کر گئے ہیں میں انہیں نہیں پہچانتی۔ جو کچھ مجھے معلوم تھا وہ سب میں نے آپ کو بتا دیا۔ ان معلومات کی روشنی میں آپ اپنی بھتیجی کو ڈھونڈ سکتے ہیں تو ڈھونڈ لیں، مگر برائے مہربانی دوبارہ میرے گھر کا رخ مت کیے گا۔ یہاں آ کر آپ نے مجھ سے کچھ پوچھا تو میں صاف انکار کر دوں گی۔ ان الفاظ پر آ کر تحریر ختم ہو گئی۔ جس طرح تحریر کے شروع میں القابات موجود نہیں تھے، اسی طرح اختتام پر کسی کا نام بھی موجود نہیں تھا۔ گھر چلو۔ پوری تحریر پڑھنے کے بعد اس نے ڈرائیور کو حکم دیا اور خود صورتحال کا بغور جائزہ لینے لگا۔ لڑکی نے بتایا تھا کہ شینا گاڑی سے اتر کر ان لوگوں سے گفتگو کرنے لگی تھی، تب اسے چھڑا دکھا کر اغوا کر لیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شینا گاڑی سے اتری ہی کیوں؟ اسے ان لوگوں میں کیا دلچسپی تھی؟ انہی سوچوں میں گم وہ سجاد رانا کے گھر پہنچ گیا۔ کیا ہوا؟ کچھ معلوم ہوا شینا کے بارے میں؟ وہ لاؤنج تک پہنچا تھا کہ مریم اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ وہ بہت تیار رہنے والی خاتون تھی، لیکن شینا کے دکھ نے انہیں اپنا آپ بھلا دیا۔ نہ انہیں لباس بدلنے کا ہوش تھا اور نہ ہی بال سنوارنے کا۔ ان چند دنوں میں ہی ان کے چہرے کی خوبصورتی مان پڑ گئی تھی اور وہ برسوں کی بیمار لگنے لگی تھی۔ ایک کلو تو ہاتھ آیا ہے، انشاءاللہ اس کی مدد سے ہم جلد ہی شینا کو کھوج نکالیں گے۔ اس نے اپنی جیب سے کاغذ نکال کر وہیں موجود سجاد رانا کے حوالے کیا۔ وہ کاغذ پر لکھی تحریر پڑھنے لگا۔ مریم بھی ان کے قریب ہی بیٹھ کر ان کے ساتھ ساتھ وہ تحریر پڑھنے لگی۔ او گاڈ، میں سمجھ گئی شینا کیسے ان لوگوں کے ہتھے چڑھی۔ اسے اپنے اسکول کے اینول فنکشن میں ایک پلے میں خواجہ سرا کا رول پرفارم کرنا تھا۔ وہ یقیناً اس سلسلے میں انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں سے بات چیت کرنے کے ارادے سے گاڑی سے اتری ہوگی، اور وہ بدبخت اسے اغوا کر کر اپنے ساتھ لے گئے۔ سجاد، آپ فوراً آرڈر کر دیں کہ ان لوگوں کے قبضے سے میری بچی کو برآمد کیا جائے۔ تحریر پڑھنے کے بعد مریم جوش سے بولی تو اس کی اس الجھن کا جواب مل گیا کہ شینا گاڑی سے کیوں اتری۔ میں ابھی آرڈر کرتا ہوں کہ شہر میں خواجہ سرا کے جو گروہ مختلف علاقوں میں سرگرم ہیں، فوری طور پر ان کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے اور مشکوک گروہوں کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ کلو ہاتھ آنے پر سجاد رانا بھی جوش میں آ گئے اور اپنے اس ارادے پر عمل کرنے کے لیے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر فوری طور پر نمبر ڈائل کرنے کے بجائے شہریار کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے بولے، کیا خیال ہے شہری، میں اس خط والی لڑکی کو بھی تھانے بلوا لوں؟ اس نے لکھا ہے کہ وہ ان لوگوں کو نہیں پہچانتی، مگر میرا خیال ہے کہ وہ ان کے اہلیت تو بتا سکتی ہے۔ نہیں، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ میری انسانیت کے نام پر کی گئی درخواست کے نتیجے میں اس لڑکی نے اپنے گھر والوں سے چھپ کر مجھے یہ اطلاع دی ہے۔ اطلاع دینے کے ساتھ یہ وعدہ بھی لیا ہے کہ اس معاملے میں اس کا ذکر کہیں نہ ہو۔ اس لڑکی کا احسان تسلیم کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ اس کی خواہش کا احترام کیا جائے۔ ہمارا اسے تھانے بلوانا اس کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ وہ جس کلاس سے تعلق رکھتی ہے وہاں لڑکیوں کو پہلے ہی بہت سے مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ ہم اس کے لیے ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیں گے۔ یہ کچھ مناسب نہیں ہوگا۔ اس نے ان کی تجویز کی مخالفت کی۔ اوکے، اگر تم کہتے ہو تو رہنے دیتے ہیں۔ انہوں نے فوراً اس کی بات مان لی۔ شاید ان کی بیٹی کی جدائی نے ان کے دل کو نرم کر دیا تھا، جو وہ کسی اور لڑکی کی مشکل کو آسانی سے سمجھ گئے، ورنہ پولیس کی ملازمت کرتے کرتے وہ خود اچھے خاصے سخت مزاج ہو چکے تھے۔ کروٹ کے بل لیٹی وہ نگار کو دیکھ رہی تھی۔ میک اپ، ہار، بندوں اور چمکیلے بھڑکیلے کپڑوں کی بنسبت اس وقت وہ اس بہت ہی سادہ ہولیے میں بڑی سی سفید چادر اوڑھے نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ وہاں رہنے والی وہ واحد ہستی تھی جو اتنی باقاعدگی سے نماز پڑھتی تھی۔ اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے اس کی کوئی نماز رہ جائے تو وہ بعد میں قضا نماز ضرور ادا کرتی۔ ابھی ظہر کا وقت تھا۔ اس وقت عموماً وہ لوگ گھر میں ہی رہتے تھے، اس لیے وہ بہت اطمینان سے نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اس نے دعا کی اور منہ پر ہاتھ پھیر کر اٹھتے ہوئے جے نماز طے کر رہی تھی کہ اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ جے نماز کو اس کی جگہ پر رکھنے کے بعد وہ اس کے قریب آئی اور اس پر پھونک مارنے کے بعد پوچھنے لگی، اب کیسی طبیعت ہے میری شہزادی کی؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس کی خاموشی کی پرواہ کیے بغیر خود ہی بولتی رہی، تو نے تو ڈرا کر رکھ دیا تھا، اتنا تیز بخار، اوپر سے بار بار ڈر کر اٹھ جانا، ہم لوگ تو گھبرا ہی گئے، جانے کیا ہو گیا تجھے۔ شکر ہے اللہ کا تیری آج طبیعت ذرا سنبھل گئی، ورنہ بڑی مشکل ہو گئی تھی۔ ہسپتال جا کر دوائی لانا کوئی آسان کام ہے ہم لوگوں کے لیے؟ لوگ ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں جیسے ہم انسان ہی نہیں۔ ہمیں بھی بیمار پڑنے پر دوا دارو کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے لہجے میں وہی دکھ تھا جو ازل سے ان جیسے لوگوں کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ تم تو مجھے کسی بہت اچھے گھر کی لگتی ہو نگار، تم کیسے یہاں پہنچ گئی؟ اس نے نگار سے پوچھا۔ ٹھیک کہتی ہو، میرا گھرانہ بڑا اچھا تھا، سارے نمازی پرہیزگار، زکوٰۃ خیرات دینے والے لوگ تھے۔ بچپن میں ہی نماز پڑھنے کی عادت پڑ گئی تھی، لیکن بچپن تو کسی خواب کی طرح فوراً ہی گزر گیا۔ پھر مجھے احساس ہونے لگا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے شرمندگی اور مشکلات کا باعث بن رہی ہوں۔ بس پھر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے دل پر جبر کر کے اپنا گھر چھوڑنا پڑا اور میں یہاں گرو کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے اپنی بے بسی اور دکھ بھری داستان حیات چند لمحوں میں سنا دی۔ تمہیں گرو کے ساتھ رہنے میں مشکل نہیں ہوئی؟ میرا مطلب ہے وہ اتنا سخت، اکھڑا اور بے دین سا بندہ ہے، تم اس کے ساتھ کیسے گزارا کرتی ہو؟ مجبوری انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے۔
اگر میں گرو کے ساتھ گزارا نہ کروں تو پھر کہاں جاؤں؟ سر چھپانے کا ٹھکانہ ملا ہوا ہے، یہی بہت ہے۔ اس کے لہجے میں قناعت پسندی تھی۔ گرو نے تمہیں کبھی نماز پڑھنے سے روکا نہیں؟ وہ خود تو ہندو ہے، ایسے لوگ کب پسند کرتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی نماز روزہ کرے؟ نگار کے لیے انکشاف تھا۔ وہ حیرت سے اس کا چہرہ تکنے لگی اور پھر سرسراتے ہوئے بولی، کیا کہا تم نے؟ روح ہندو ہے؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس دن جب وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا تب میں نے اس کا اصل روپ دیکھا۔ وہ جتنا بھیانک نظر آتا ہے اس سے کئی زیادہ ظالم اور بھیانک ہے۔ یہ جملہ بولتے ہوئے اس کی آواز پوری طرح کپکپا گئی اور جسم ہلکے ہلکے لرزنے لگا۔ مجھے پوری طرح بتا شہزادی کہ اس روز جب تو گرو کے ساتھ گئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ گرو تجھے کہاں لے گیا تھا؟ تو نے وہاں کیا دیکھا جو تیری ایسی حالت ہو گئی؟ نگار نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ گرو انسان نہیں، شیطان ہے۔ وہ سارے شیطان ہیں۔ انہوں نے ایک معصوم لڑکی کو، وہ ہچکیوں اور سسکیوں کے درمیان سب کچھ بتاتی چلی گئی جو اس نے ماڈل ٹاؤن کی ایک پرانی سی کوٹھی کے تہخانے میں دیکھا تھا۔ نگار آنکھیں پھاڑے یہ داستان سنتی رہی۔ داستان کے اختتام پر اس کی حالت بہت بری ہو گئی۔ نگار کو لگا کہ اس کی طبیعت پھر خراب ہو جائے گی۔ وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہوش کر شہزادی، سنبھال خود کو، تیری آواز سن کر کہیں وہ لوگ یہاں نہ آ جائیں۔ اس نے اسے احساس دلایا اور پھر لپک کر ایک گلاس پانی بھر لائی اور اسے سہارا دے کر بٹھانے کے بعد گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ 2-3 گھونٹ پینے کے بعد اس کی طبیعت ذرا سنبھلنے لگی۔ چل آرام سے لیٹ جا، میں یہی ہوں تیرے پاس، تیرا سر دبا دیتی ہوں۔ ملکہ اور رانی باورچی خانے میں کھانا پکا رہی ہیں، کھانا پک جائے تو پھر میں تجھے لا کر کھلاتی ہوں۔ اتنی کمزور ہو گئی ہے تو، ڈھنگ سے کچھ کھائے گی پیے گی نہیں تو جسم میں جان کیسے آئے گی؟ نگار مسلسل بول رہی تھی اور اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ گرو کہاں ہے؟ وہ تھوڑی دیر خاموش لیٹی رہی اور پھر نگار سے پوچھا۔ سویا پڑا ہے۔ نگار کے لہجے میں گرو کے لیے واضح نفرت اور بیزاری تھی۔ ایک تو اس کا اپنی شناخت چھپا کر ان لوگوں کو دھوکے میں رکھنا، اور اس پر شہزادی کا بیان کردہ واقعہ۔ گرو کے لیے اس کے دل میں نفرت پیدا ہونا ایک فطری سی بات تھی۔ اس کا سر دباتے ہوئے وہ اپنی گرو کے لیے نفرت کا اظہار کرنے لگی۔ گرو کے کرتوت تو مجھے شروع سے نہیں پسند۔ تجھے نہیں معلوم کہ وہ ملکہ اور رانی کو گانے بجانے کے علاوہ دوسرے دھندے کے لیے بھیجتا ہے؟ یہ جو دونوں کبھی کبھی پوری رات گھر واپس نہیں آتی تو اسی دھندے پر ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے بدبخت اور حرام کاریاں کرنے والے پڑے ہوئے ہیں یہاں، اور گرو جیسے لوگ ان کی مدد کرتے ہیں۔ مجھے بھی اس نے اس لائن پر لانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں مار کھا کر بھی راضی نہیں ہوئی تو اس نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ پر اب اس کا اصل روپ جان کر میرا بھروسہ اٹھ گیا ہے۔ ہندوؤں کی سازشی ذہن کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کب کیا کر جائے۔ مجھے تو رہ رہ کر اس معصوم لڑکی کا خیال آ رہا ہے جسے ان ظالموں نے اپنی دیوی ماں کے چرنوں میں بھینٹ چڑھا دیا۔ معلوم نہیں کس کے جگر کو ٹکڑا ہوگی بیچاری۔ کیسے ہیں، انسان تو کہلانے کے لائق ہی نہیں یہ لوگ۔ کیا کر رہی ہو تم دونوں؟ کیا باتیں چل رہی ہیں تمہارے درمیان؟ اچانک ہی وہاں گرو چلا آیا اور ان دونوں سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں گرو، شہزادے کے سر میں درد ہو رہا تھا اس لیے میں اس کا سر دبا رہی تھی، نگار نے جواب دیا۔ بس بہت نخرے اٹھا لیے اس سے کہو کہ اب پلنگ کی جان چھوڑے اور کچھ کمانے دھمانے کی کرے۔ ہم نے کوئی اسے ناز نخرے اٹھانے کے لیے یہاں نہیں رکھا ہوا۔ گرو بولتا رہا اور دونوں سر جھکا کر سنتی رہیں۔ کیا اطلاع ہے سجاد بھائی؟ کچھ معلوم ہوا شینا کے بارے میں؟ وہ اپنی آفیشل مجبوریوں کی وجہ سے لاہور سے واپس آ گیا تھا۔ اس کے ضلع میں کئی مسائل تھے جن پر توجہ دینا ضروری تھا، اس لیے اس کا مزید لاہور میں رکنا ممکن نہیں رہا تھا۔ کہاں یار، کچھ معلوم نہیں ہو رہا۔ اتنے دنوں سے بس اتنا ہی معلوم ہو سکا ہے کہ خواجہ سرا کا ایک گروہ مسلسل اپنے ٹھکانے سے غائب ہے۔ شینا کے اغوا اور اس گروہ کے غائب ہونے کا عرصہ ایک ہی ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ شینا کے اغوا میں یہی گروہ انوالو ہے۔ لیکن پورا کا پورا گروہ اٹھ کر کہاں چلا گیا، کچھ معلوم ہی نہیں ہو رہا۔ اب میرے پاس یہی چارہ رہ گیا ہے کہ ایسے تمام گروہوں کے ٹھکانوں پر چھاپے پڑواؤں۔ انہوں نے افسردہ انداز میں اسے بتایا۔ دیر کس بات کی ہے، آپ فوراً اس پروگرام پر عمل شروع کریں، اس نے مشورہ دیا۔ مجھے خود بھی اس بات کا احساس ہے، لیکن تم اندازہ کرو کہ پورے لاہور میں خواجہ سرا کے کتنے گروہ ہیں۔ ان کی اکثریت ایسے علاقوں میں رہتی ہے جو پیچ در پیچ گلیوں پر مشتمل ہیں۔ ایسے گروہ تک پہنچنا، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور پھر کوئی ایکشن لینا اتنا آسان کام نہیں۔ ایک باپ کی حیثیت سے مجھے جتنی پریشانی ہے وہ صرف میں جانتا ہوں، لیکن پولیس فورس کو جو مشکلات درپیش ہیں وہ بھی میرے علم میں ہے۔ مگر اسے تلاش کرنے کے لیے مجھے شہر کی ایک ایک اینٹ بھی اکھاڑنی پڑی تو میں اس سے گریز نہیں کروں گا۔ مجھے اپنی بیٹی ہر حال میں واپس چاہیے۔ وہ بہت سنبھل کر بول رہا تھا۔ انشاءاللہ ہمیں ہماری شینا ضرور ملے گی۔ آپ پر امید رہے اور مریم بھابھی کو حوصلہ دیتے رہے۔ میں فرصت ملتے ہی جلد لاہور کا چکر لگاؤں گا۔ ریسیور کریڈل پر رکھتے ہی فوراً گھنٹی بجنے لگی۔ پیر آباد کے ماسٹر آفتاب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ریسیور اٹھانے پر دوسری طرف سے اطلاع دی گئی۔ ٹھیک ہے، بات کراؤ، اس نے اجازت دی۔ السلام علیکم سر، دوسری طرف سے ماسٹر آفتاب کی آواز سنائی تھی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آفتاب، کیسے یاد کیا؟ اگرچہ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا اور وہ کوئی غیر ضروری کال سننے کے موڈ میں نہیں تھا، پھر بھی ماسٹر آفتاب جیسے پرخلوص شخص سے بد اخلاقی سے پیش نہیں آ سکتا تھا۔
الحمدللہ میں بہت بہتر ہوں، بس آپ کو انڈسٹریل ہوم والے پروجیکٹ کے سلسلے میں یاد دہانی کروانے کے لیے زحمت دی ہے۔ آپ نے اس کا تذکرہ کیا تو تھا، لیکن ابھی تک کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی۔ ساری تیاری ہو چکی ہے، مشیروں وغیرہ کے ساتھ آج میں خود پیر آباد آؤں گا۔ مجھے چودھری افتخار سے ملاقات کرنی ہے۔ انڈسٹریل ہوم کا افتتاح میں حویلی کی کسی خاتون کے ہاتھ سے کرانا چاہ رہا ہوں۔ اس سلسلے میں چودھری صاحب سے بات کرنی ہے۔ اس نے اپنا پروگرام بتایا۔ یہ تو آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے سر، اس طرح انڈسٹریل ہوم کو مضبوط بیک مل جائے گی۔ حویلی کے کسی فرد کے ہاتھوں افتتاح ہونے کا مطلب ہوگا پھر اس طرف سے کوئی مخالفت سامنے نظر نہیں آئے گی۔ آفتاب نے فوراً ہی اس کا اصل مقصد سمجھتے ہوئے اس کے فیصلے کو سراہا اور مزید بولا، اب تو آپ پیر آباد آ رہے ہیں، ملاقات ہونے پر مزید گفتگو ہوگی۔ نہیں بھائی، میں تمہاری طرف نہیں آ سکوں گا، میرے لوگ سامان پہنچا دیں گے، تم اپنی نگرانی میں سیٹنگ کروا لینا۔ میں حویلی میں چودھری افتخار سے ملاقات کر کے واپس آ جاؤں گا۔ چلے آج نہ صحیح، پھر کبھی دوبارہ کسی موقع پر ملاقات ہو جائے گی۔ آفتاب کو اس کا پروگرام سن کر تھوڑی سی مایوسی تو ہوئی، لیکن وہ خوش دلی سے بولا۔ اس نے جواباً مسکراتے ہوئے انشاءاللہ کہہ کر فون بند کر دیا، اور شیڈیول کے مطابق 1 گھنٹے بعد اس کی پیر آباد کے لیے روانگی تھی۔ یہ 1 گھنٹہ ضروری نوعیت کے چند کام نمٹاتے ہوئے گزر گیا۔ چودھری افتخار کی حویلی میں اس کا استقبال ذرا سی حیرت کے ساتھ کیا گیا۔ اسمگلنگ والا معاملہ منظر عام پر آنے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ 2 الگ الگ کیمپس کے افراد ہیں۔ اگرچہ ان معاملے میں چودھری کا نام کھل کر نہیں لیا گیا تھا، لیکن حقیقت تو دونوں ہی طرف کے افراد سمجھتے تھے۔ آئیے جناب اے سی صاحب، آپ کو کیسے فرصت ملی ہمارے غریب خانے کو رونق بخشنے کی؟ چودھری نے طنزیہ لہجے میں اس کا خیر مقدم کیا۔ فرصت تو واقعی نہیں ہے میرے پاس، مگر آپ سے ملاقات کے لیے آنا بھی بے تحاشا مصروفیت کا ایک حصہ ہے۔ اس نے رسان سے چودھری کے طنز کا جواب دیا۔ چودھری کی اس علاقے میں بڑی حیثیت تھی، اس کو ساتھ لے کر چلے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ چنانچہ وہ عوامی بھلائی کی خاطر اپنی چودھری کے لیے تمام ناپسندیدگی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس سے ملنے آ گیا۔ ذہن نصیب، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس کا جواب سن کر چودھری نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ ہم اسکول کے ساتھ انڈسٹریل ہوم کا آغاز کر رہے ہیں۔ انڈسٹریل ہوم ظاہر ہے خواتین کے لیے کھولا جا رہا ہے، اس لیے میری خواہش ہے کہ اس کا افتتاح علاقے کی کسی معزز خاتون کے ہاتھوں سے کروایا جائے۔ اس سلسلے میں ایس پی صاحب کی بیگم کا نام زیر غور آیا تھا، لیکن پھر اس خیال سے رد کر دیا گیا کہ علاقے میں آپ کے گھرانے سے زیادہ باثر کوئی اور ہے نہیں، اسی لیے یہ کام حویلی ہی کی کسی خاتون کے ہاتھوں انجام پانا چاہیے۔ وہ فوراً ہی مطلب پر آ گیا۔ حویلی کی خواتین پردہ دار ہیں، وہ کیسے اس طرح کا کوئی کام کر سکتی ہیں؟ چودھری نے ناگواری سے جواب دیا۔ تو اس کے ذہن میں بے ساختہ ہی وہ منظر ابھر آیا جب اس نے کشور کو لاہور کے ایک ہسپتال میں آفتاب کے ساتھ اس طرح پایا تھا کہ اس کا ہاتھ آفتاب کے ہاتھ میں تھا، لیکن ظاہر ہے وہ چودھری کے سامنے اس بات کا تذکرہ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ مصلحت پسندی سے کام لیتے ہوئے بولا، پردے کی آپ فکر نہ کریں، ہم پردے کا پورا خیال رکھیں گے۔ سمجھیں کہ کلی طور پر یہ خواتین ہی کی تقریب ہوگی اور کسی مرد کو تقریب میں شمولیت کی اجازت نہیں ہوگی۔ تقریب کی کوریج کے لیے اخبار میں شائع کی جانے والی رپورٹ میں خود اپنے کسی جاننے والے صحافی سے لکھوا کر چھپا دوں گا۔ رپورٹ میں یہ بات آنے پر کہ مسز چودھری افتخار نے انڈسٹریل ہوم کا افتتاح کیا ہے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ کی مسز کے ہاتھوں اس افتتاح کا یہی مطلب لیا جائے گا کہ آپ عوام کی بھلائی کے لیے کیے جانے والے ایسے کاموں میں ذاتی طور پر دلچسپی رکھتے ہیں۔ وہ چودھری کے گرد ہی جال بن رہا تھا جس سے وہ ہمیشہ ہی دھوکہ کھا جاتا تھا۔ چنانچہ اس بار نرمی سے بولا، ٹھیک ہے اے سی صاحب، اگر آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو میں مزید انکار نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے پروگرام کا شیڈیول بھجوا دیجیے گا، میں خواتین سے کہہ دوں گا کہ وہ مقررہ وقت پر وہاں پہنچ جائیں۔ بالآخر اس نے حامی بھر لی اور موضوع گفتگو بدلتے ہوئے بولا، یہ اپنے باجوہ صاحب مفت میں پھنس گئے۔ پہلے ان پر اسمگلنگ کا الزام لگا کر پولیس نے بھیجا انہیں گرفتار کیا۔ اپنے طور پر پولیس والے سمجھ رہے تھے کہ جھوٹا گواہ پیش کر کے باجوہ کو مجرم ثابت کر دیں گے، لیکن اللہ بندے کی عزت رکھنے والا ہے۔ گواہ عدالت کے سامنے پولیس کی مرضی کے مطابق بولا ہی نہیں اور باجوہ بے قصور ثابت ہو گیا۔ چودھری کے یہ ذکر چھیڑنے پر اس کے سینے میں کوئی آگ سی دہکنے لگی۔ اسے گواہ کا عین وقت پر بیان بدلنا اور پھر عدالت سے باہر نکلتے ہی قتل ہو جانا بھولا تو نہیں تھا۔ ایسے میں چودھری کا دھڑلے سے یہ کہنا کہ اللہ نے باجوہ جیسے انسان کو عزت دے دی، صریحاً ڈٹائی تھی۔ اس بات کو تو یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ ظالم کی رسی دراز کرتا چلا جاتا ہے، لیکن جب ایک مقررہ وقت پر وہ رسی کھینچے گا تو پھر ایسے افراد کو کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ مجھے یقین ہے کہ جیسے باجوہ پر یہ الزام ثابت نہیں ہو سکا، اسی طرح اس پر نااہلی اور کوتاہی کا جو الزام لگا کر اسے اس کے عہدے سے معطل کیا گیا ہے، ایک دن وہ الزام بھی غلط ثابت ہو جائے گا۔ اس کی اندرونی کیفیت کو چودھری بھی سمجھتا تھا، لیکن انجان بنا اپنے خیالات کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ ان سب باتوں کا فیصلہ تو وقت کرے گا، قبل از وقت کسی بھی قسم کی قیاس آرائیاں کرنا بیکار ہے۔ وقت خود سب سے بڑا منصف ہے، وہ خود ہی سچ اور جھوٹ کو کھول کر سامنے لے آئے گا۔ چودھری کی بات کے جواب میں وہ سنجیدگی سے بولا اور یکدم ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔
اب اجازت دیجیے چودھری صاحب، مجھے کچھ دوسرے اہم کام نمٹانے ہیں۔ کچھ دیر تو رکیے، رات کے کھانے کا وقت ہونے والا ہے، کھانا کھا کر جائیے گا۔ چودھری نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ نو تھینکس، کھانے کی کوئی خواہش نہیں، یہاں سے جا کر بھی مشکل سے کھانا کھاؤں گا۔ اس نے رسان سے انکار کیا۔ میں سمجھتا ہوں، جس خاندان کی جوان لڑکی غائب ہو گئی ہو، اس کے افراد کی بھوک پیاس اڑ جانا تو بالکل فطری سی بات ہے۔ آپ کی پھر بھی ہمت ہے کہ خود کو سنبھال کر سارے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا تو ہم تو زمین آسمان ایک کر ڈالتے۔ بے حد ہمدردی سے کہے گئے چودھری کے ان الفاظ نے اسے ایک پل کے لیے سن کر دیا۔ اپنے طور پر انہوں نے یہ بات راز میں رکھنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن تلاش کے سلسلے میں اتنے لوگ انوالو تھے کہ مکمل طور پر رازداری کا امکان ہی نہیں تھا، اور کسی ذریعے سے چودھری تک یہ خبر پہنچ گئی تھی، اور وہ ہمدردی کی آڑ میں اس پر طنز کا ایک تیر چلا گیا تھا۔ تیر سے گھائل ہونے کے باوجود اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔